ایسے ہی فتویٰ نہ لگاؤ شرک کیا ہے، آؤ ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے کسے کہتے ہیں۔ ایک اور عالم ہے، روکا جا رہا ہے، قبر سیدہ پہ نہ جاؤ، او شرک شرک شرک، مولا سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ بتایا کیا قبر کو چومنا شرک نہیں ہے؟ کہنے لگا شرک ہے، نہیں چوما جائے قبر کو۔ عالم نے جواب دیا قرآن پڑھا ہے؟ کہ جب کافی ہے تو پڑھا بھی ہے ہی ایک چیز تو اسی کو دیکھیں گے صبح شام۔ ہمارے پاس دو ہیں، استاد بھی ہے، کتاب بھی ہے، سمجھانے والا بھی ہے، آنے والی کتاب بھی ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ قرآن پڑھا ہے، حضور پڑھا ہے، سورہ یوسف کی یہ آیت پڑھی ہے کہ جب یوسف نے اپنا کرتا اپنے بابا یعقوب کو بھجوایا، فلما ان جاء البشیر، جب بشیر آیا، یوسف کا قاصد آیا، قمیض لے کر آیا، کس کے پاس؟ یعقوب کے پاس۔ کیا ہوا تھا یعقوب کو؟ یوسف کی جدائی میں اتنا روئے تھے کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھی، نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے یوسف نے اپنی قمیض بھیجی، یعقوب نے قمیض کو لیا، آنکھوں پہ لگایا، آنکھوں پہ لگانا تھا، فرتد بصیرا، یعقوب کی بینائی پلٹ آئی۔ محسوس کیجئے، اسی میں دلیل ہے۔ جیسے ہی کپڑا قمیض آنکھوں سے لگائی، آنکھوں میں نور اتر آیا، آنکھوں میں نور ہو گیا، آنکھیں منور ہو گئی، دیکھنے لگی، دیدہ بینا بن گئی۔ کہا یہ بتا یہ کیا لگایا تھا آنکھوں سے؟ کہا یعقوب کی آنکھوں سے یوسف کی قمیض کو لگایا گیا تھا۔ کہا قمیض ہے کپڑا، یوسف نہیں ہے، یوسف کا کپڑا ہے، وہ آنکھوں سے لگایا تو آنکھوں میں نور آ گیا۔ بھئی قمیض کا تعلق بدن سے عارضی ہوا کرتا ہے، یوسف کے جسم پر کچھ عرصے رہی، یوسف نے اتار کے دے دی، جا اسے لے جا۔ جو قمیض بدن سے جدا ہو گئی اس میں تو اتنی تاثیر ہے کہ وہ شفا دے رہی ہے، تو جو قبر مسلسل قیامت تک ملی ہوئی ہے۔ جن تک بات نہیں پہنچی ان کے لیے خطابہ سے ہٹ کے سادہ جملہ، قمیض کا تعلق اتصال عارضی ہے، اتار دی بھیج دی، اس میں اتنی تاثیر آ گئی کہ نبی کو شفا دے رہی ہے۔ تو جو قبر مسلسل جسم سے لگی ہوئی ہے قیامت تک لگی رہے گی، اگر وہ قبر شفا دینے لگے، تعجب ہوتا ہے، کیسا تعجب ہے اگر قبر حسین شفا دے رہی ہے، خاک قبر حسین شفا دے رہی ہے۔ والا سب کو اس بارگاہ میں لے کر چلے، کیوں؟ یہی تو در ہے جو خدا تک پہنچا تھا۔